نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاحزاب بامانی بامحاورہ ترجمہ اور تشریح۔ پہلے بامانی ترجمہ، آیت نمبر 6۔ النبیو نبی اولا زیادہ حقدار ہیں، بالمؤمنین مومنوں پر، ہر قسم کے تصرف کرنے میں مومنوں پر، من انفسہم ان کے نفسوں سے بھی، وازواجہ اور نبی کی بیویاں، اس کی بیویاں، امہاتہم ان کی مائیں ہیں، واولی الارحام اور خونی رشتہ دار، بعضہم بعض ان کے، اولا زیادہ حقدار ہیں، ببعضٍ بعض کے ساتھ، فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں، من المؤمنین دوسرے مومنوں سے، والمہاجرین اور مہاجروں سے، الا مگر، ان یہ کہ تفعلوا تم کرو، الی اولیائکم اپنے دوستوں کے ساتھ، معروفہ کوئی بھلائی تو یہ جائز ہے، کان ہے ذالکا یہی، فی الکتاب کتاب میں، مستورہ لکھا ہوا۔ آیت نمبر 7۔ وائز اور جب، اخذنا ہم نے لیا، من النبیین نبیوں سے، میثاقہم ان کا عہد، ومن کا اور آپ سے، ومن نوح اور نوح سے علیہ الصلاۃ والسلام، و ابراہیم اور ابراہیم سے علیہ الصلاۃ والسلام، و موسیٰ اور موسیٰ سے علیہ الصلاۃ والسلام، و عیسیٰ ابن مریم اور عیسیٰ ابن مریم سے علیہ الصلاۃ والسلام، و اخذنا اور ہم نے لیا، منہم ان سے، میثاقاً عہد، غلیظہ بڑا پختہ۔ آیت نمبر 8۔ لیسأل الصادقین تاکہ اللہ پوچھے سچوں سے، عن صدقہم ان کی سچائی کے بارے میں، وعد اور اس نے تیار کیا ہے، للکافرین کافروں کے لیے، عذاباً علیما نہایت دردناک عذاب۔ اب بامحاورہ ترجمہ اور تشریح۔ آیت نمبر 6۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر ان کی اپنی جانوں سے زیادہ حقدار ہیں، حق رکھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے جتنے شفیق، ہمدرد، محبت کرنے والے اور خیر خواہ تھے، محتاج وضاحت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کی اس شفقت، محبت، مودت اور خیر خواہی کو دیکھتے ہوئے اس آیت میں آپ کو مومنوں کے اپنے نفسوں سے بھی زیادہ حقدار قرار دیا ہے۔ آپ کی محبت کو دوسری تمام محبتوں سے فائق تر بنا کر دیا ہے، اور آپ کے حکم کو اپنی تمام خواہشات سے اہم تر قرار دیا ہے۔ اس لیے مومنوں کے لیے ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جن مالوں کا مطالبہ اللہ کے لیے کریں، وہ آپ پر نچھاور کر دیں، چاہے ان کو خود کتنی ہی ضرورت کیوں نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے نفسوں سے بھی زیادہ محبت کریں۔ عشق کا لفظ نہیں آیا، محبت کا لفظ یہاں پہ آیا ہے، جس طرح کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو سب پر مقدم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو سب سے اہم سمجھیں، جب تک یہ خود سپردگی نہیں ہوگی۔ فلا وربک لا یؤمنون کے مطابق آدمی مومن نہیں ہوگا۔ اسی طرح جب تک آپ کی محبت تمام محبتوں پر غالب نہیں ہوگی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 15 میں ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے ماں باپ، اس کی اولاد اور دوسرے تمام لوگوں سے زیادہ اس کو
محبوب نہ ہو جاؤں، وہ مجھ سے محبت نہ کرنے لگ جائیں کہ روح سے مومن نہیں ہے۔ ٹھیک اسی طرح اطاعت رسول میں کوتاہی بھی اس کا مصداق بنا دے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کی رسول کی اطاعت کرو، اور ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمالوں کو ضائع نہ کرو۔ وازواجہ امہاتہم، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ازواج مطہرات مومنوں کی مائیں ہیں، یعنی احترام اور تکریم میں اور ان سے نکاح نہ کرنے میں مومن مردوں اور مومن عورتوں کی مائیں بھی ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ من المؤمنین والمہاجرین، اور رشتہ دار اللہ کی کتاب کی روح سے دوسرے مومنوں اور مہاجرین کی نسبت آپس میں ترکے کے زیادہ حقدار ہیں۔ یعنی اب مہاجرت، اخوت اور موالات کی وجہ سے وراثت نہیں ہوگی، اب وراثت صرف قریبی رشتے کی بنیاد پر ہی ہوگی۔ الا ان تفعلوا الی اولیاءکم معروفا، مگر تم اپنے دوستوں سے کوئی بھلائی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو۔ ہاں، تم غیر رشتہ داروں کے لیے احسان کر سکتے ہو اور ان کے لیے 1/3 مال میں سے وصیت بھی کر سکتے ہو۔ کان ذالک فی الکتاب مستورا، یہ کتاب الہی میں، اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، یعنی لوح محفوظ میں اصل حکم یہی ہے۔ گو عارضی طور پر مصلحتاً دوسروں کو بھی وارث قرار دے دیا گیا تھا، لیکن اللہ کے علم میں تھا کہ یہ منسوخ کر دیا جائے گا، چنانچہ اس کو منسوخ کر کے پہلا حکم بحال کر دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 7، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاہِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِیسیٰ ابْنِ مریم۔ اللہ فرماتے ہیں، اور اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یاد کریں جب ہم نے تمام نبیوں سے ان کا عہد لیا، اور آپ سے بھی، اور نوح علیہ السلام سے بھی، ابراہیم علیہ السلام سے بھی، موسیٰ علیہ السلام سے بھی، اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے بھی۔ وَأَخَذْنَا، اور ہم نے مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے بڑا پختہ عہد لیا۔ اس عہد سے کیا مراد ہے؟ بعض کے نزدیک یہ وہ عہد ہے جو ایک دوسرے کی مدد اور تصدیق کا انبیاء سے لیا گیا تھا، جس طرح کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں ہے۔ بعض کے نزدیک یہ وہ عہد ہے جس کا ذکر سورہ شورا کی آیت نمبر 13 میں موجود ہے کہ دین قائم کرنا اور اس میں تفرقہ مات ڈالنا۔ یہ عہد اگرچہ تمام انبیاء سے لیا گیا تھا، لیکن یہاں بطور خاص 5 نبیوں کا، انبیاء کا نام لیا گیا ہے، جن سے ان کی اہمیت اور عظمت واضح ہے، اور ان میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سب سے پہلے ہے۔ حالانکہ نبوت کے لحاظ آپ سب سے متاخر ہیں، آخر میں ہیں، خاتم النبیین ہیں، اس سے آپ کی عظمت اور شرف کا جس طرح اظہار ہو رہا ہے وہ محتاج وضاحت نہیں ہے۔ آیت نمبر 8، لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ اللہ سچوں سے ان کی سچائی کے متعلق سوال کرے، پوچھے۔ یہ لام کی ہے، یعنی یہ عہد اس لیے لیا تاکہ اللہ سچے نبیوں سے پوچھے کہ انہوں نے اللہ کا پیغام اپنی قوموں تک ٹھیک طریقے سے پہنچا دیا تھا، یا دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ انبیاء سے پوچھے کہ تمہاری قوموں نے تمہاری دعوت کا جواب کس طرح دیا، مثبت انداز میں یا منفی طریقے سے، تمہاری اطاعت کر کے یا انکار کر کے، اللہ کو الہ مان کے یا شرک کر کے، جس طرح کے دوسرے مقام پر ہے کہ ہم ان سے بھی پوچھیں گے
جن کی طرف رسول بھیجے گئے اور رسولوں سے بھی پوچھیں گے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 6 میں یہ واقعہ موجود ہے۔ اس میں داعیان حق کے لیے بھی تنبیہ ہے کہ وہ دعوت حق کا فریضہ پوری تندہی اور اخلاص سے ادا کریں تاکہ بارگاہ الہی میں سرخ رو ہو سکیں۔ اور ان لوگوں کے لیے بھی وعید ہے جن کو حق کی دعوت پہنچائی جائے کہ اگر وہ اس کو قبول نہیں کریں گے تو اللہ کے نزدیک مجرم اور ان کو سزا ہوگی، سزا کے مستحق ہوں گے۔ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اللہ نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔